نازیہ آصف۔ برسات میں مسلح دھار بارش ہوئی۔ جنگل کنارے ریت کے ایک ٹیلے پر موجود چیونٹیوں کے بل میں پانی گھسنے لگا۔ بیچاری چیونٹیاں اس آفت سے جان بچانے کی فکر میں ادھر ادھر پیر مار رہی تھیں۔ اوپر درخت پر بیٹھی شہد کی مکھی نے جب یہ سب دیکھا تو بہت پریشان ہوئی اور جلدی سے ان کی رشتہ دار ٹیلے کے اوپر رہنے والی چیونٹیوں کو خبر دی۔ تو یہ سن کر ان کی ملکہ نے اپنی کالونی کی چیونٹیوں کو حکم دیا فوراً ان مصیبت زدہ بہنوں کی خیریت دریافت کرنے جاؤ، مگر ہاں دیکھو خالی ہاتھ کوئی نہ جائے، سب کچھ نہ کچھ لے کر جائیں۔ چیونٹیاں ایک ایک کر کے بل سے نکلیں تو ان میں سے کسی کے منہ میں چاول، کسی کے روٹی کا ذرہ تو کسی کے دانتوں میں کسی حشرات کے جسم کا ٹکڑا تھا۔ چیونٹیاں مدد لے کر فوراً اس مصیبت زدہ کالونی میں پہنچیں اور ان مصیبت زدہ چیونٹیوں کو جمع کیا، انہیں کھانا پیش کیا اور تسلی دی کہ جب تک پانی ختم نہیں ہوتا آپ سب ہمارے گھروں میں آ کر ٹھہر سکتی ہیں۔ ساری چیونٹیاں دن بھر ان کے ساتھ مل کر انہیں پانی سے نکالنے میں مدد دیتی رہیں اور شام کو انہیں ساتھ لے کر واپس اپنی کالونی میں لوٹ آئیں۔ 2 دن جری لگی رہی، بہت پانی جمع ہو گیا، مگر اللہ پاک کی رحمت سے تیسرے دن خوب تیز دھوپ نکلی اور اگلے 3-4 دن میں پانی سوکھ گیا۔ تب متاثرہ چیونٹیوں نے واپس جانے کی اجازت مانگی۔ ملکہ چیونٹی نے خود جا کر دیکھا کہ سیلاب سے متاثرہ کالونی بھی خشک ہو چکی تھی، تو اس نے سب چیونٹیوں کو اس طرح رخصت کیا کہ سب کے منہ میں اگلے کئی دنوں کا کھانا پینا موجود تھا۔ بچوں، دیکھنے میں تو یہ فعل تو بہت چھوٹا ہے، مگر تکلیف میں دوسروں کے لیے اتنی سی زحمت بہت بڑی رحمت بن جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ والسلام۔ اللہ حافظ۔